اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عصمت کی کڑی سے میرے امام محمد تقی جواد، نویں امام، امامت کے نویں تاجدار، ان کے حوالے سے گفتگو ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کا مشہور لقب تقی ہے، الجواد ہے۔ تقی کیوں کہا گیا؟ بہت سارے اسباب ہیں، میں ایک سبب ذکر کروں گا۔ مجموع البحرین میں شیخ فخر الدین ترہی نے ذکر کیا لِأَنَّهُ اتَّقَى اللَّهَ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا ایسا تقوی اختیار کیا، فَوَقَاهُ شَرَّ الْمَأْمُونِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں مأمون غیر رشید ملعون کے شر سے محفوظ رکھا۔ کس وقت محفوظ رکھا؟ خاص طور سے اس وقت کہ لما دخل علیہ، جب امام محمد تقی جواد علیہ السلام مأمون کے پاس گئے، بلایا تھا مأمون نے رات کے وقت، خاص طور سے کیوں بلایا تھا؟ نشے کے عالم میں تھا ملعون، نشے کے عالم میں تھا، جس طرح امام کے والد، آپ حضرات کے علم ہیں، نویں امام کے والد امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، جس طریقے سے ان کا قتل مأمون نے کروایا تھا، اسی طریقے سے امام تقی جواد علیہ السلام کو بچپنے کے عالم میں قتل کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا؟ نشے کے عالم میں تھا، تلوار اٹھائی، ذکر کیا شیخ فخر الدین ترہی نے، اور تفصیلی روایت بھی موجود ہے، میں اشارہ صرف بیان کر رہا ہوں۔ تلوار اٹھائی، وہو سکران، نشے کے عالم میں تھا، فضربہ بسیفہ، اتنا مارا تلوار سے، ظن انہ قتل، گمان کیا کہ قتل کر دیا ہے، لیکن پروردگار جس کی حفاظت کرنا چاہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، انہیں اللہ نے محفوظ رکھا اسی تقوی کی بنا پہ، اس وجہ سے ان کا نام تقی پڑھا۔ اور بھی اس کی وجوہات اور وجہ تسمیہ ذکر ہوئے ہیں۔ الجواد، یہ بات ذہن میں رہے، ہم کسی ایسے کو امام مانتے ہی نہیں کہ جسے نبی نے امام نہ بنایا ہو، اور نبی بھی اللہ کے حکم سے امام بناتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ایک ایک امام کے نہ صرف اسماء بتلا کے گئے ہیں، صفات تک بتلا کے گئے ہیں، القاب تک بتلا کے گئے ہیں۔ انہی القاب و صفات کی روشنی میں ہم نے اماموں کے راستے کو چنا۔ نبی نے فرمایا 12 امام میرے بعد ہوں گے، اور ایک ایک کی صفات اور القاب بیان کی۔ جب امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی صفات بیان کرنے تک پہنچے، کتاب بحار الانوار میں بھی حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ مختصب الاثر اس کتاب میں بھی موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث، من احب ان یلقى اللہ وقد رفعت له درجاتہ وبدلت سیئاتہ حسنات، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے تو ایسے ملاقات کرے کہ اس کے درجات بلند ہو چکے ہوں، بہت برکت انسان ہو کے جائے اللہ کی بارگاہ میں، بلند درجے والا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جائے، جو یہ چاہتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، بلکہ بدلت سیئاتہ حسنات، تمام کے تمام برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے اس حال میں ملے، اسے ایک کام کرنا چاہیے۔ کیا کام کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ لسان وحی سے فرما رہے ہیں، فَلْيُوَالِي محمد ابن علی الجواد، یا بعض نسخوں میں ملا فَلْيَتَوَالِي، ایک ہی معنی ہے، اسے چاہیے کہ امام محمد تقی جواد، نویں امام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے فرزند کی ولایت سے اپنے دل کو منور کر لے۔ جو شخص نویں امام کی امامت اور ولایت سے اپنے دل کو منور کر لے گا، گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے پہنچے گا کہ اس کے تمام نہ صرف گناہ معاف ہو جائیں گے، بلکہ اس کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ جب ان کی ولایت کو قبول کرے گا تو ان کی پیروی کی بھی کوشش کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرما کے گئے۔ امام علیہ السلام کے حوالے سے جو ایک مشکل تھی اس وقت کے دور میں، خاص طور سے امام تقی جواد علیہ السلام کے حوالے سے، کہ میرے 8ویں امام رضا علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تک ہو چکی تھی،
لوگ سوال کرتے تھے کہ بھائی مولا آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، لیکن اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو آپ کے بعد کون وصی ہوگا؟ اس طریقے کے سوالات ہوتے تھے، یہاں تک کہ بڑی مشکلات اس لحاظ سے ہو گئیں کہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں شک ہونے لگا، اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں شک ہونے لگا۔ ایک شخص جس کا نام لکھا ابن قیام لکھا امام رضا علیہ السلام کی طرف، کیا خط لکھا، خط میں کیا جملہ لکھا، کیف تکون اماما ولیس لک ولد، یعنی امام رضا علیہ السلام کی امامت میں بھی شک پیدا کر دیا، آپ کیسے امام ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ کا تو کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جب آپ کا بیٹا نہیں ہے تو امام تو 12 ہوں گے، جب آپ کا بیٹا نہیں ہے تو آپ امام نہیں ہے، اس کا مطلب آپ سے آگے امامت نہیں چلے گی۔ امام نے شبہ المغضب ایسے جواب دیا گویا کہ امام غضبناک تھے، غصے میں تھے۔ کیا جواب دیا؟ کہا یہ بتاؤ، ما علمک انہ لا یکون لی ولد، تمہیں کس نے بتلا دیا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی؟ فواللہ، خدا کی قسم، لا تمضی الایام واللیالی حتی یرزقنی اللہ ولدا ذکرا صبیا یفرق بہ بین الحق والباطل، خدا کی قسم کچھ ہی عرصہ گزرے گا اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سلامت بیٹا عطا کرے گا جو حق اور باطل میں فرق ڈال دے گا۔ اور کچھ دن گزرے، امام رضا علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا کیا جو امام محمد تقی جواد کی شکل میں تھا۔ اسی وجہ سے احادیث میں ملا، امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ لم یولد مولود اعظم برکتا علی شیعتنا من ھذا، میرا یہ بیٹا محمد تقی جواد، اس سے بڑھ کر ہمارے شیعوں پر خاص طور سے بابرکت بیٹا نہیں پیدا ہوا۔ کیوں؟ اگر وہیں سے شکوک پیدا ہو جاتے تو پھر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک کون پہچانتا امام کو؟ وہیں سے لوگ بکھر جاتے، اور وہ مشکل دور تھا، خطرناک دور تھا، فرقے بن چکے تھے، واقفی آ چکے تھے، اسماعیلی تقریباً آنے والے تھے، آ چکے تھے کچھ اس طریقے کے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ امام کاظم اسلام غیبت میں چلے گئے، مختلف فرقے بن چکے تھے۔ تو امام جواد علیہ السلام نے تمام اہل تشیع کے، امام کے چاہنے والوں کے شک و شبہات کو دور کر دیا، مگر ایک شک و شبہ رہتا تھا، وہ کیا؟ کم علمی کی بنا پہ، وہ یہ تھا کہ بھئی امام علیہ السلام کی عمر مبارک بہت کم تھی، عمر مبارک کم تھی، تو اس وجہ سے یہ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ امام کے لیے تو ہے کہ تھوڑا عمر رسیدہ ہو، اس طریقے کی باتیں ہونے لگی، سوالات ہونے لگے، جب ایسے لوگوں کی طرف سے بھی ہونے لگے کہ جو مولا کائنات کو مانتے تھے، جو امامت کے سلسلے کو مانتے تھے، ان کی طرف سے بھی سوالات ہونے لگے۔ کتنی عمر تھی؟ 8ویں امام کے دور میں بھی آگے سوال کیا گیا جب 3 سال 5 سال تھے، اور اس کے بعد بھی جب 9 سال کی عمر مبارک تھی اپنی امامت کے دور میں، اس وقت بھی یہ سوالات کیے گئے۔ مختصراً میں بیان کروں گا، خود امام جواد علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوا ایک چاہنے والے کی طرف سے، مولا علی ابن الحسان کہنے لگے، مولا امام جواد علیہ السلام سے خود سے حدیث ہے، ان الناس ينکرون علیک حداثۃ سنک، لوگ آپ کے بارے میں انکار کرتے ہیں امامت کا، کیونکہ آپ ابھی سن رسیدہ نہیں ہے، چھوٹے بالکل بچے ہیں، 9 سال کی عمر مبارک تھی امام کی، اس وقت کی بات ہے، امامت کے مرتبے میں فائز ہو گئے تھے۔ سوال توجہ کیجیے گا، فقال وما ينکرون من ذلك قول اللہ عز وجل، اللہ کے قول کا بھی انکار کریں گے؟ کون سے قول کا انکار کریں گے؟ آیت پڑھی امام نے، سورہ یوسف کی آیت ہے، آیت نمبر 108، اور ظاہراً سورہ قصص میں بھی موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے فرمایا تھا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اور میرے پیروکار پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اے بندہ خدا یہ بتاؤ اس وقت نبی کے پیروکار میں کون داخل تھا؟ فواللہ ما تبعہ الا علی علیہ السلام وَلَهُ 9 سنون وَأَنَا 9 سنین وَأَنَا ابن 9 سنین، سنو اس وقت صرف اور صرف نبی اکرم کی طرف دعوت دینے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ تم علی علیہ السلام کو تو مانتے ہو نا، ان کی 9 سال کی عمر مبارک تھی، میری بھی 9 سال کی عمر ہے، لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے عہدے کا
اللہ کے دی ہوئی نبوت کا بھی تعلق عمر سے نہیں ہے. اسی طریقے سے اچھا یہ اپنے چاہنے والوں کو جواب دیا. مخالفین آتے تھے. میں اس جواب کی بات کر رہا ہوں. پھر امامت کی علامت میں سے ایک عظیم علامت ہے, صرف اس پہ گفتگو کر کے بات کو تمام کریں گے. جب مخالفین کی طرف سوال کیا گیا تو بچے ہیں, یہ کیسے امام ہو سکتے ہیں, اس طریقے کے جب سوالات کیے گئے, خاص طور سے علی ابن اسبات راوی ہیں, مخالفین نہیں تھے, البتہ لوگوں کے لیے امام کو قد و قامت لکھنے آتے تھے لوگ دور دور سے ملاقات کے لیے, تو امام کی صفات لکھتے تھے, جیسا کہ صفات نہیں ملتا ہے اہل بیت السلام کی, امام علیہ السلام کا اتنا قد تھا, اندازاً راویان لکھتے تھے, رنگ کے حوالے سے, صفات کے حوالے سے. تو یہ شخص آیا اور دیکھ کے حیران ہوا تھوڑا سا کہ یہ وقت کے امام ہیں, اتنے کم عمر. آپ حضرات کے علم ہونا چاہیے سب سے کم عمر امام محمد تقی علیہ السلام ہیں, کہ جن کی شہادت کم عمری میں ہوئی, 24 سے 25 سال اتنی عمر مبارک تھی جب شہادت ہوئی. علی ابن اسبات جب دیکھتے ہیں کہ اتنے کم عمر امام ہیں اور قد و قامت لکھنے کے لیے, تھوڑا ذہن میں خیال آیا کہ یہ اتنا کم عمر کیسے ہو سکتے ہیں, امام بھی ہو سکتا ہے, یعنی اللہ کا عہدہ ایسے کو بھی مل سکتا ہے جو ابھی اتنا کم عمر ہو. فَأَخَذْتُ النَّظَرَ إِلَيْهِ, میں دیکھنے لگا ان کی طرف, وَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَىٰ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ, سر مبارک کو دیکھتا, کبھی پیر کی طرف دیکھتا, اور بس دیکھ رہا تھا. خیال آیا, وہاں سے جواب کیا ہے, یا علی ان اللہ احتج فی الامامہ بمثل ما احتج بہ فی النبوہ, اے علی ابن اسبات, اللہ نے جو دلیل نبوت کی رکھی ہے وہی امامت کی رکھی ہے. اور یہ تشیع کا عقیدہ ہے, جس طریقے سے نبی بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے, امام بنانے کا اختیار بھی اس پروردگار کے پاس ہے. کیا مطلب سنیے گا. امام علیہ السلام نے آیت پیش کی, کیسے, وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ, صبیہ سورہ مریم کی آیت ہے, یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ, صبیہ اے یحییٰ اس کتاب کو, توریت کو مضبوطی سے تھام لو, اور ہم نے انہیں بچپنے میں ہی حکم کی صلاحیت عطا کی. حکم کی صلاحیت کیا, فخر الدین رازی تک نے لکھا, یعنی نبوت عطا کی. اے علی ابن اسبات, وہ پروردگار جب بچپنے میں جناب یحییٰ کو نبوت عطا کر سکتا ہے تو محمد تقی جواد کو امامت بھی عطا کر سکتا. لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے عہدے کا تعلق عمر سے نہیں ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 9 سال کی تھی. اس کے علاوہ خود جناب عیسیٰ, جب جناب مریم سلام اللہ علیہ آغوش میں لے کے آئیں, کیا جواب دیا تھا, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی قرار دیا ہے. جو گہوارے میں نبی بنا سکتا ہے وہ 9 سال کے امام تقی جواد کو امام بھی بنا سکتا ہے. اور کیا علامات ہیں, میں نے بیان کیا تو کچھ علامات بیان کریں گے امام کے حوالے سے. یہ بات ذہن میں رہے, ہمارے سامنے امامت کی کچھ علامات ہیں, انہی علامات کے ذریعے امام کو پہچانا جاتا ہے. بہت ساری علامات ہیں, 10 کے قریب تو الکافی میں بھی ایک حدیث ہے, اور بھی بہت ساری علامات ہیں. امام ہر لغت جانتا ہے, امام علیہ السلام ہر ایک کو اس طریقے سے دیکھ لیتے ہیں, جس طرح سامنے سے دیکھتے ہیں اسی طرح پشت کی طرف سے بھی بغیر مڑے ہوئے دیکھ لیتے ہیں. ساری علامات اپنی جگہ, مگر سب سے عظیم علامت جو امامت کی بھی اور نبوت کی بھی, امام ہو یا چاہے نبی ہو, کائنات کا اعلم ترین شخص ہوگا, اس سے بڑھ کے کوئی علم میں نہیں ہوگا. امام کی صفات میں سے ہے یہ. امام محمد تقی جواد اس عمر میں بھی اعلم ترین شخصیت تھے. بڑے بڑے لوگ آتے تھے, جب مناظرہ ہارنے لگتے تھے تو امام تقی جواد کو لایا جاتا تھا, اور وہ کہتے تھے نہیں ہم اس سے گفتگو نہیں کریں گے, ہماری بے عزتی ہے, یہ نعوذ باللہ یہ بچہ ہے. لیکن جب وہی عصمت کے گھرانے کا بچہ بولتا تھا تو سب کی بولتی بند ہو جایا کرتی تھی. اس طریقے کے بہت سارے واقعات احادیث موجود ہیں. ایک ایک محفل میں 30 ہزار مسائل. اب وہ کیا ہے 30,000 کیسے پوچھے, 30,000 قوانین تھے, کیا تھا, وہ سب چیزیں اپنی جگہ, مسائل کے جواب دیے امام علیہ السلام نے. یہاں تک کہ بس میں آخری روایت پیش کروں گا جو امام علیہ السلام کا علمی فیصلہ سبب بنا امام علیہ السلام کی شہادت کا. وہ کیا, تفسیر عیاشی میں بھی موجود ہے یہ, اور بحار الانوار میں بھی علامہ مجلسی نے اس حدیث کو جگہ دی ہے. زرقان نامی شخص روایت کرتا ہے, ابن ابی داؤد بہت بڑا فقیہ تھا, لیکن فقیہ وہ دوسرے
مذہب والا فقی جو قیاس سے فیصلہ کرتے ہیں، اس طریقے والا فقی ملعون، یہ موجود تھا دربار میں۔ معتصم کے دربار کی بات ہو رہی ہے، معتصم نے ہی جو ہے وہ امام علیہ السلام کو شہید کروایا تھا۔ دربار میں موجود تھا، ایک چور لایا گیا، اقرار کر لیا اس نے کہ ہاں بھائی میں نے چوری کی ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت ہے بھائی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو، سارق چور ہو یا چور نہیں ہو خاتون، ہاتھوں کو کاٹ دو۔ اب فقہا بیٹھے ہوئے ہیں، دربار سجا ہوا ہے، آ کے اس نے جو اقرار کر لیا ہے، معتصم منصب خلافت پہ بیٹھا ہوا ہے، جھوٹی خلافت پہ، ورنہ حقیقت میں خلیفہ وہی ہے جسے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ اب کیا ہے، خلافت پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن نہیں معلوم ہے کیا کرنا ہے، کہاں سے ہاتھ کاٹنا ہے۔ بھائی اس وقت کے علماء سے پوچھا بھائی کیا کریں، کہاں سے ہاتھ کاٹنا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ جو ہے ہاتھ یہاں سے کاٹنا ہے، کلائی سے۔ کیوں بھائی، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ دلیل کیا پیش کی انہوں نے؟ دلیل تیمم کی آیت پیش کی۔ تیمم کی آیت کہاں، اور چور کے ہاتھ کاٹنے والا معاملہ کا؟ کہا نہیں، اس میں یہ ہے کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں سے اور اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو اور چہروں کو مس کرو۔ تو ہاتھوں کو مس کرو یعنی یہاں سے مس کرتے ہیں کلائی سے، تو اس کا مطلب یہی ہاتھ ہے، یہاں سے کاٹ دیا جائے گا۔ دوسرے فقی کھڑے ہوئے، کچھ لوگ، انہی میں سے یہ بھی تھا ابن داؤد، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہاں سے نہیں کاٹا جائے گا، کونیوں سے کاٹا جائے گا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ دوسری آیت پیش کر دی۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں تک ہاتھ کو دھو۔ اب کونیوں تک وضو میں دھویا جاتا ہے تو گویا کہ کونیوں سے کاٹا جائے گا۔ اس طریقے کے الگ الگ اقوال جب پیش کیے گئے، اچھا یہی اقوال ہی دلیل ہیں اس بات کی کہ کسی نے بھی نبی کے در سے نہیں لیا دین سوائے اہل بیت علیہ السلام کے، ورنہ اتنا واضح مسئلہ اس میں کہاں سے اختلاف ہو سکتا تھا؟ کیا ہوا جب سب کے الگ الگ اقوال آئے؟ ابھی اس نوجوان سے، بظاہر نوجوان تھے، 24 سال 25 سال میں نے بیان کیا، عمر مبارک تھی امام کی، جب ان سے سوال کیا، اس نے جو منصب خلافت پہ بیٹھا ہوا تھا، اے فرزند رسول آپ بتلائیے کہ شریعت محمدی میں اس کا کیا حکم ہے، کہاں سے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ امام نے پہلے انکار کیا، کہا قد تکلم القول فیہ، لوگوں نے اس حوالے سے باتیں کر دی ہیں، فدعنی مما تکلموا، مجھے رہنے دیجئے، جو انہوں نے کہا ہے کسی بھی ایک کا قول لے لیجئے۔ کہا نہیں آپ بتائیں۔ جب سب نے اصرار کیا کہ نہیں آپ بتائیں، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اما اذا اقسمت علی باللہ، اب مجھے اگر اللہ کی قسم بھی تم نے دے دی ہے، لوگوں نے کہا آپ کو قسم ہے، اسی جد کی قسم ہے جس جد کے دین سے ہیں آپ، اور جس کے گھرانے سے ہیں آپ، انہی کی قسم آپ کو، آپ بتائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اب جب تم لوگوں نے قسم دے دی ہے تو سنو، میں یہ کہتا ہوں کہ سب کے سب فقہا نے غلطی کی ہے، خطا کی ہے۔ ارے سب نے خطا کی ہے۔ اب وہ جو بوڑھے 50 سال 60 سال 80 سال کے بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، یہ نوجوان 24-25 سال کا، یہ ہے عالم ترین انسان، یہ ہے امامت کی علامت۔ سنیے، سب کے سب حیران ہو گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے بچہ، سب نے غلطی کی ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس، کیا غلطی کی ہے؟ تو کہا فَإِنَّ الْقَطْعَ يَجِبُ أَن يَكُونَ مِن مَفْصَلِ أُصُولِ الْأَصَابِعِ فَيُتْرَكَ الْكَفُّ، انگلیاں ہیں ان کی جڑوں سے کاٹ دیا جائے گا ہاتھ، یہاں سے کف ہتھیلی بھی چھوڑ دی جائے گی۔ کیا دلیل ہے بھائی؟ دلیل کیا ہے؟ میں اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ امام نے کہا یہ بتاؤ، سب سے پوچھو کہ اعضائے سجدہ کتنے ہیں، سجدے کے اعضاء کتنے ہیں؟ سب نے کہا بھائی سجدے کے اعضاء پیشانی ہیں، دونوں ہتھیلیاں ہیں، پیر کے 2 انگوٹھے ہیں اور زانو، یہ سجدے کے اعضاء ہیں۔ کہ یہ 7 اعضاء ہیں نا سجدے کے، واجب ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی اعضاء ہیں۔ تو کہا قرآن کریم میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سورہ جن، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ جو سجدے کے اعضاء ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ بلانا ان کی طرف سے، اس کے علاوہ دوسری طرف سے نہ آنا۔ کیا مطلب؟ امام نے ایک جملہ کہا ما کان للہ لا یقطع، یہ اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے لیے جھکتے ہیں، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اسے کاٹا نہیں جائے گا۔ اگر کوہنی سے کاٹے دو تو سجدہ کیسے کرے گا؟ اگر ہتھیلی کاٹ دو گے تو پھر سجدہ کیسے کرے گا؟ جو اللہ کے لیے اسے تم کاٹو گے۔ جیسے یہ جملہ کہا دربار کھڑا ہو گیا، یہ معتصم حیران ہو گیا، خوش ہو گیا، بظاہر خوش ہو گیا، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے ابن داؤد
میری یہ حالت تھی اس فتوے کے بعد جو قرآن اور حدیث سے بالکل موافق رکھتا تھا کہ گویا کہ زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں. اس وقت تو بڑی واہ واہ ہو گئی. مگر کچھ دن نہیں گزرے، 2 دن گزرے، بعض روایت میں آیا یہی ملعون فقی آیا کس کے پاس؟ معتصم کے پاس. کہ میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں. کیا نصیحت کرنا چاہتے ہو؟ نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ تو خوش ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کیسا فتویٰ بتایا اور کیسی علمی شخصیت ہے، لیکن تم یہ بتاؤ تمہیں خلیفہ کس نے بنایا ہے؟ ہم نے فتویٰ دیا تھا تو خلیفہ بنایا تھا نا. کہا بالکل ایسا ہی ہے. کہا ہماری بے عزتی نہیں ہوئی ہے، تمہاری بے عزتی ہوئی ہے. میری بے عزتی کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ تمہیں ہم نے فتویٰ دے کے خلیفہ بنایا. جب ہم نے فتویٰ دے کے خلیفہ بنایا اور اس بچے نے ہمیں بھی ہرا دیا تو پھر لوگ کہیں گے یہی امامت کے حامل ہیں، یہی حقیقی خلیفہ ہیں، تمہاری خلافت کو بھی خطرہ ہے. جب اس طریقے کی بات کہی تو یہ معتصم ملعون کہنے لگا ہاں تم نے واقعی نصیحت کی ہے، تو کیا چاہ رہا ہے؟ کہ ان کو قتل کر دیا جائے. یہی امام کی شہادت کا سبب بنا. کیسے قتل کر دیا جائے؟ 2 جملے صرف پیش کروں گا. کیا ہوا یہ کہ امام تک پیغام پہنچایا گیا کہ بھئی آپ کو دوبارہ بلایا جا رہا ہے. امام نے کہا میں پہلے بھی منع کر چکا ہوں کہ میں کسی قسم کا ایسا مناظرہ نہیں کروں گا اور ابھی بھی منع کر رہا ہوں. کہا نہیں، صرف کھانے کی دعوت دی جا رہی اور کچھ بھی نہیں ہے. بار بار اصرار پہ اور دھمکی پہ. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام، میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں، دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ امام کی زوجہ کے ذریعے زہر دلوایا گیا. ممکن ہے دونوں چیزیں درست ہوں. یہاں پہ جب امام علیہ السلام کو بلوایا گیا، کھانا سجایا گیا، کھانے میں انتہائی خطرناک قسم کا زہر تھا. امام علیہ السلام کو مجبور کیا گیا اور جب امام نے لقمہ کھایا، زہر کا احساس ہوا، تو اس کے بعد امام نے جانے کا ارادہ کیا. اس ملعون نے کہا بیٹھیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرا جانا یہاں بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے، جس طرف تو نے بھیجنا چاہا بس وہیں جا رہا ہوں. یہ ہوا اور اس کے بعد وہاں پر مدینہ میں گریہ شروع ہوا. کیسے گریہ شروع ہوا؟ امام کے فرزند یعنی امام علی نقی علیہ السلام نے وہاں پہ آہو بکا شروع کی کہ میرے بابا کو زہر دے دیا گیا اور شہید کر دیا گیا. ذی قعدہ کی آخری تاریخ تھی کہ امام جواد علیہ السلام کی شہادت ہوئی. معجزاتی طور سے امام نقی علیہ السلام آئے اور غسل و کفن دیا. پروردگار ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.